بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عظیم دینی اور یقینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہترین نمازی کے اوصاف پڑھیں گے۔ مسجد کا وہ بہترین نمازی ہوتا ہے جس کے اندر یہ 20 صفتیں موجود ہوں۔ تو آئیے آج ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں، ہم پرکھتے ہیں کہ ان میں کتنی خوبیاں ہم میں موجود ہیں اور کتنی خوبیوں سے ہم محروم ہیں، تاکہ ہم آئندہ کے لاہ عمل میں اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کر سکیں اور مسجد میں جب آئیں تو ان صفات کے ساتھ آئیں۔ پہلی صفت ہے اچھے نمازی کی، وہ یہ ہے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، چاہے گھر میں سنتیں یا نوافل پڑھے، خانہ کعبہ میں جائے، کوئی بھی عبادت کرے یا کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کے دل میں اللہ کی رضا کی نیت ہوتی ہے۔ ادا تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن رضا خدا کی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں یہ نیت رکھیں گے کہ میں اگر نماز کے لیے نہ گیا تو میرا فلاں دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نماز کے لیے نہ گیا تو مولوی صاحب کیا کہیں گے، تو یہ شرک خفی ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کسی بندے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھے نمازی کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور پھر وہ مسجد کی طرف چلا اللہ کی خاطر نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے دائیں قدم کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور بائیں قدم کے بدلے میں اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ تو گھر سے وضو کر کے آنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اس میں مسجد کا پانی بھی بچتا ہے، کوئی بندہ مسافر ہو، مجبور ہو، جو مسجد میں آئے اس کے لیے انسان آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور اپنے گھر میں جب بندہ وضو کرتا ہے تو گھر والی بچیاں، بچے، گھر والے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب وضو کر رہے ہیں اور ان کو بھی اس کی ترغیب ملتی ہے۔ تیسری خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے۔ جب اقامت ہو رہی ہو تو وہ صف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نماز سے پہلے۔ مجبوری ہو ایک آدھ دفعہ مہینے میں، 2 مہینوں میں تو وہ اور بات ہے، لیکن اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز باجماعت پڑھنے میں سستی نہیں دکھاتا، بلکہ وہ اذان ہوتے ہی مسجد کے لیے اپنے قدم اٹھا کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھے نمازی کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اگر وہ گھر سنتیں پڑھ کے نہیں آیا، پہلی تو بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا البیوت قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں کے اندر نوافل اور سنتیں پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، یہ مفہوم ہے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو نماز سے پہلے کی سنتیں یا نوافل ہیں وہ انسان کوشش کرے گھر میں پڑھے۔ اگر وہ گھر پڑھ کے نہیں آیا، ایک بندہ نہیں آیا گھر پڑھ کے، یا آفس سے سیدھا مسجد میں آ گیا ہے یا مجبوری تھی تو مسجد میں آ گیا وہ، تو اب آ کر اچھا نمازی کیا کرے گا، آ کے پہلے گھڑی دیکھے گا، مسجد کی گھڑی کی طرف دیکھے گا، کیا سنتیں پڑھنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھ کر سلام پھیرے گا، اسے اندازہ ہے کہ اس کے بعد جماعت کے لیے اقامت ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے، وہ سنتیں ادا کرے۔ لیکن اسے اندازہ ہے کہ میں 4 منٹس کے اندر سنتیں پڑھتا ہوں لیکن گھڑی پہ 3 منٹس رہتے ہیں، میری تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے گی، تو پھر وہ کیا کرے گا، بیٹھ جائے گا، سنتیں نہیں پڑھے گا، وہ انتظار کرے گا جماعت کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے ظہر کی، اور اس کے بعد وہ 4 سنتوں کی قضا کرے گا۔ لیکن صبح کی نماز کا معاملہ الگ ہے، صبح بھی جب آئے گا تو وہ جماعت اگر نہیں کھڑی ہوئی، جماعت شروع نہیں ہوئی، تو پھر تو وہ سنتیں پڑھے گا۔ لیکن اگر جماعت شروع ہوگی تو وہ گھڑی کی طرف دیکھے گا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے امام صاحب جو ہیں وہ تقریباً کتنی نماز پڑھا چکے ہیں۔ اگر امام صاحب اتنی نماز پڑھا چکے ہیں کہ وہ اندازہ کر رہا ہے کہ میں اپنی 2 سنتیں پڑھ کے امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے میں ان کے ساتھ جماعت سے مل جاؤں گا، تو پھر وہ پہلے سنتیں پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں 2 سنتیں پڑھوں گا اور میرے سلام پھیرنے سے پہلے امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور اپنی جو 2 سنتیں قضا ہو گئی ہیں وہ اشراق کے وقت ادا کرے گا۔ 5ویں نشانی
اور پانچویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں پہلی صف میں کچھ نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، سردیوں میں لوگ دھوپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گرمیوں میں اے سی کے سامنے کوشش کرتے ہیں بیٹھیں۔ پہلی صف میں بیٹھنے کا اہتمام کوئی بھی نہیں کرتا، کم لوگ کرتے ہیں۔ اچھے نمازی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر سے ثواب کی نیت سے آتا ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے آتا ہے، صحابہ کرام کی سنت ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام آ کے پہلی صف میں جگہ ڈھونڈتے تھے، اور پہلی صف جب مکمل ہو جائے تو پھر اچھا نمازی دوسری صف میں بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کافی ہے ہم سب کی ترغیب کے لیے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے تو تم آپس میں جھگڑا کرو کہ پہلی صف میں میں بیٹھوں گا، دوسرا کہے میں بیٹھوں گا، پھر قرآن اندازی کے ذریعے یہ فیصلہ ہو کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ اچھا نمازی پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ نماز سے 5 منٹ پہلے بھی آ گیا ہے تو وہ پلر کے پاس نہیں بیٹھے گا، وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھے گا، وہ سیدھا پہلی صف میں بیٹھے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں بیٹھیں، پہلی صف مکمل ہے تو دوسری صف میں بیٹھیں، چاہے جمعہ کی نماز پڑھنے گئے ہیں، عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں، یا ہم جو بھی نماز پڑھنے گئے ہیں مسجد میں۔ چھٹی خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ فرض کی نماز کے بعد وہ اجتماعی دعا میں ضرور شریک ہوگا۔ بھئی اتنی کیا ایمرجنسی ہے؟ 10-20 سیکنڈ کی تو بات ہے، 10-20 سیکنڈ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ جی بندہ کھڑے ہو کے اپنی نماز شروع کر رہے ہیں، دعا میں بھی شریک نہیں ہوا۔ اور بھائی آپ جماعت میں شریک ہیں تو اجتماعی دعا میں شریک کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب کے پیچھے نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، امام صاحب کے ساتھ دعا کرنے میں کیا آ ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ عادت خراب ہے۔ کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی اتنی، آپ آرام سے بیٹھیں، سلام پھیریں، اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کریں، امام صاحب دعا کریں کہ فرض نماز کے بعد، اور اس دعا میں شریک ہوں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے باوقار انداز میں اٹھ کر آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ سلام پھیرا، جمعے کی نماز میں اسے جلدی ہے، ظہر کی نماز میں اسے جلدی ہے، جناب عشاء کی نماز میں اسے جلدی ہے، اپنی مسجد میں اسے جلدی ہے، مہمان کہیں پہ گیا ہوا تھا تو وہیں سے باہر نکلنے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا نمازی فرض نماز پڑھ کے اجتماعی طور پہ فرض کی دعا میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اچھا، 7ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے دوستو کہ کوشش کرے گا، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، گرمی تھی، کوشش کرے گا کہ جس پنکھے کے نیچے ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اسی کے ساتھ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ دوسرا پنکھا نہیں چلائے گا۔ 4 نمازی ہیں تو 4 پنکھے چل رہے ہیں، بجلی اتنی مہنگی ہے، کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر تو اتنا اہتمام اتنا زیادہ فضول خرچ نہیں ہوتا، لیکن مسجد میں آ کے وہ یہ والا پنکھا بھی لگا لے گا، ایک بندہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محبت، مسجد کے ساتھ کوئی محبت نہیں، مسجد کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں۔ جتنی لائٹس کی ضرورت ہے اتنی لائٹس لگائیں، اور جتنی جو ہے کیپیسٹی، اب ایک پنکھے کے نیچے 2 3 4 بندے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، یہ ایک اچھے نمازی کی علامت ہے۔ اور 8ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ جب مسجد میں آئے گا یا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ فالتو پنکھے چل رہے ہیں، بند کرے گا، فالتو لائٹس بند کرے گا، اور جاتے ہوئے اپنے حصے کا پنکھا بھی بند کر کے جائے گا، ہیٹر ہے تو بند کر کے جائے گا۔ 9ویں خوبی ایک اچھے نمازی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بڑے ادب کے ساتھ آتا ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سر ڈھانپ کے آئیں، سر ڈھانپ کے آئیں، ٹوپی پہن کے آئیں، امامہ پہن کے آئیں، سر ہمارا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری جیب میں 25,000 روپے کا 45,000 روپے کا موبائل پڑا ہوتا ہے، ہمیں اچھے کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو کوئی ٹوپی نہیں ہوتی، نہ ہماری جیب میں ٹوپی ہوتی ہے، نہ ہمارے سر پر جو ہوتا ہے کوئی اہتمام ہوتا ہے سر ڈھانپنے کا، تو ہم جا کے مسجدوں کے کونے میں مسجد کی پلاسٹک کی اٹی ہوئی گرد سے جو ٹوپی ہوتی ہے، کسی نے صدقہ دی، کسی نے زکوٰۃ دی، کسی نے خیرات دی، وہ ٹوپی ہم سر پہ رکھ کے گزارا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اہتمام، سب سے خوبصورت اہتمام یہ ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ کا احترام کیا جائے۔ بڑے دفتر میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سیٹ کر کے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر ڈھانپا ہوا ہی نہیں ہے، وہ گزارے والی ٹوپی پہنی اور وہ پھینکی اور وہ چلا گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا نمازی سر ڈھانپ کے مسجد میں آتا ہے، مسجد کی ٹوپی استعمال نہیں کرتا، اپنی ذاتی ٹوپی اس نے لے کے جیب میں ڈالی ہوتی ہے اور وہ نکال کے بوقت ضرورت نماز پڑھتا ہے۔ 10ویں خوبی یہ ہے
اچھا نمازی ہمیشہ رابطے میں رہے گا، امام صاحب کے ساتھ اس کا رابطہ اچھا ہوگا، خطیب صاحب کے ساتھ اس کا رابطہ بہت اچھا ہوگا، اور اپنے تمام نمازی بھائیوں کے ساتھ اس کا پورا اچھا رابطہ ہوگا۔ کوئی بندہ بیمار ہے تو اسے وہ دیکھنے کے لیے تیمارداری کے لیے جائے گا، پوچھے گا فلاں بندہ کیا ہے، فلاں بندے کا کیا حال ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ معاشرہ اسی طرح قائم ہوتا ہے، آپس میں باہمی محبت کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو ملنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اچھا نمازی ہر روز کم از کم ایک دفعہ اپنے امام سے مصافحہ کرے گا، حالات پوچھے گا، اپنے خطیب صاحب سے مصافحہ کرے گا، حالات پوچھے گا، اپنے تمام نمازیوں جو مسجد میں آئے ہیں جاتے ہوئے سب کو جو اویلیبل ہیں سلام کر کے پوچھ کے جائے گا۔ یہ اچھے نمازی کی صفت ہے۔ اچھا، 11ویں نشانی اور 11ویں علامت اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد کا چندہ ادا کرتا رہے گا۔ وہ مسجد کا چندہ اس میں ناغہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ اپنے لیے فرض سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اور مسجد میرے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مجھے اس سے پیار ہے، اس کا بیل آتا ہے، اس پہ خرچہ ہوتا ہے، اور میری حلال کمائی سے بھی کیا ہونا چاہیے، حصہ ہونا چاہیے جو مسجد کے لیے استعمال ہو اور میرا رب قبول فرمائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اچھا نمازی باقاعدگی کے ساتھ چندہ دیتا ہے مسجد میں۔ 12ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ کے چلا جائے، وہ اجتماع میں بیٹھتا ہے، وہ محفل میں بیٹھتا ہے، وہ جمعرات کی محفل بیٹھتا ہے۔ جب بھی اعلان ہوتا ہے کہ جی فلاں نماز کے بعد مسجد کے اندر اجتماع ہوگا، چھوٹی سی محفل ہوگی، اس میں فقہ کے مسائل سکھائے جائیں گے، جیسے جمعرات کو ہمارے ہاں آج یہ محفل ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس محفل میں بیٹھے گا اور سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ بعض اوقات امام صاحب سے سوال پوچھے گا اور اپنی رہنمائی اثر کرے گا، وہ غلط سلط نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ جہاں پہ اس کو ڈاؤٹ ہوگا وہاں پہ نماز پڑھے گا۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تمام جتنے امور ہیں، نماز ہے، دعائے قنوت ہے، وضو ہے، یہ جتنے بھی ہیں، تو وہ امام صاحب کو کہے کہ تھوڑے تھوڑے میں روزانہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا، جہاں جہاں غلطی ہو تو آپ میری غلطی میں رہنمائی فرمائیں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، میں آپ کو کلمے سنانا چاہتا ہوں۔ ہونا یہ چاہیے، وہ اچھا نمازی ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے بھائی۔ 13ویں خوبی یہ ہے کہ اچھا نمازی خود نماز پڑھنے کے بعد بالکل بیغام نہیں ہوتا، وہ اپنے خاندان کو نماز کی تبلیغ کرتا ہے، پیار سے، دھیرے دھیرے، میٹھے انداز میں اور محبت سے اور حکمت سے اپنے جاننے والوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، محبت پیار سے۔ 14ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک وقت کا اچھا نمازی ہے، بعض لوگ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں دوسری نماز پڑھیں، تو اچھا نمازی ایک وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ دوسری نماز کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔ اگر 2 وقتہ نمازی ہے تو وہ تیسری نماز کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ 4 وقتہ نمازی ہے تو 5ویں نماز کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا، بیغم ہو کے نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ 15ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ موبائل گھر چھوڑ کے آئے گا، یا جب نماز پڑھے گا تو موبائل بند کر کے یا سائلنٹ پہ کر کے نماز پڑھے گا۔ 16ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ مثبت سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو بندہ کہے انہاں میرے خلاف مسئلہ بیان کیتا ہے، ایشا اور میرے خلاف گل کیتی ہے، نہیں، وہ سوچتا ہے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ کبھی بھی کوئی امام کسی مقتدی کے خلاف بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام اپنے مقتدیوں کو اپنے سے بھی اچھے سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، بزرگوں کو اپنے والدین کی جگہ سمجھتے ہیں، بچوں کو اپنے بچوں کی سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تخت پہ بٹھایا ہوتا ہے اور مصلی رسول پہ بٹھایا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو بندہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے وہ اخلاص سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے۔ اپنے ائمہ اور اپنے خطباء کی باتوں کو نیگیٹو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ اچھے نمازی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام اور خطیب کی بات کو مثبت انداز میں لے کر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ 17ویں خوبی، کوئی بھی نمازی، اچھا نمازی مسجد میں آئے گا تو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوگی، وہ خوشبو لگا کے آئے گا، وہ دانت صاف کر کے آئے گا، وہ مسواک کر کے آئے گا، اس کا بیٹھنا باعث رحمت ہوگا۔ وہ پیاز تھوم کھا کے یا 10 دن مسواک نہیں کی اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، گندے کپڑے پہن کے مسجد میں نہیں آئے گا۔ صاف ستھرا ہو کے اچھا نمازی مسجد میں آتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اچھا، 18ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا۔
کسی نمازی کے آگے سے وہ نہیں گزرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا عذاب ہے تو وہ 40 تک رکا رہے، 40 دن تک رکا رہے، واللہ عالم، 40 مہینوں تک رکا رہے، واللہ عالم، 40 سال تک رکا رہے، واللہ عالم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا اتنا بڑا گناہ انسان ڈر جائے کہ میں اب کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزروں گا، اتنا عذاب ہوتا ہے۔ تو اچھا نمازی کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا۔ 19ویں خوبی اچھے نمازی کی یہ ہے کہ وہ سنتیں اور نوافل پڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فرض پڑھ کے چلا جائے، بھائی پوری نماز پڑھتا ہے۔ اچھا نمازی مکمل نماز پڑھتا ہے، اچھا نمازی پوری نماز پڑھتا ہے، اچھا نمازی حضور کی اداؤں کو بھی اپناتا ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی جھکتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے۔ تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ نماز سے پہلے والی سنتیں آپ بے شک گھر میں پڑھیں، لیکن نماز کے بعد والی سنتیں مسجد میں اگر ہیں تو مسجد میں پڑھیں، اس لیے کہ اگر آپ ویسے ہی چلے گئے گھر، مجبوری ایک الگ بات ہے، تو اگر ویسے ہی چلے گئے تو بچے دیکھیں گے، بڑے دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نماز ہے ہی نہیں ہے۔ وہ بچے پھر سیکھتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر، وہ بھی جانا شروع کر دیں گے، آپ کے اپنے بچے بھی جانا شروع کر دیں گے، اور کثرت کے ساتھ لوگ اس وقت نماز جمعہ کی ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے نہیں، وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور کئی لوگ تو عام 5 وقت نماز میں بھی فرض نماز پڑھی اور وہ گئے۔ سنتیں انسان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، سنتوں کا بڑا ثواب ہے۔ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جس وقت آپ سنتیں نہیں پڑھتے۔ 20ویں علامت یہ ہے، آخری نشانی بتا رہا ہوں اچھے نمازی کی، آخری خوبی یہ ہے کہ جس وقت اچھا نمازی مسجد میں آئے گا وہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھے گا جہاں پہ کوئی بندہ آگے سے نہ گزر سکے۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے آدھی نماز پڑھی ہے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوری نماز ابھی پڑھنی ہے، تو وہ آپ سے پہلے گھر جائے گا، ہو سکتا ہے اسے جلدی جانا ہو، آپ نے تو اسے بالکل روک دیا، اب وہ نہ گھر جانے کے قابل، اب آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارہ آگے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جہاں پہ آگے سے گزر ہو، راستہ ہو، مسجد کے اندر گزرنے کی جگہ ہو، بلکہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، وقت ہے نماز کے بعد تو پہلی صف میں نماز پڑھیں، دوسری صف میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد تو آپ دیوار کی باہر چلے جائیں، پلر کے پیچھے نماز پڑھیں، سترہ کئی مسجدوں میں رکھا ہوتا ہے اس کی اوٹ میں نماز پڑھیں، کوئی لکڑی ہے اس کی اوٹ میں نماز پڑھیں، تاکہ آگے سے گزرنے والا جو کام ہے وہ آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔